في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے جوا، شراب اور سود کے نقصانات۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ہمیں بہتر بنانے کے لیے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے کچھ اصول اور ضابطے عطا کیے ہیں کہ ہم ان ضابطوں کی پاسداری کریں، ان اصول کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہوں، آخرت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے جس سے ہمیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کا، ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی تھی، چاہے وہ چیز ہمارے جسم کے لحاظ سے خطرناک ہو، ہمارے دین کے لحاظ سے خطرناک ہو، ہمارے ذہن کے لیے خطرناک ہو، یا کسی بھی لحاظ سے ہمارے اخلاق، کردار اور دین و ایمان پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہوں، تو ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ منع کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی ایسی چیز سے روکنا چاہتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو، نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جان کر کے جس سے اللہ نے یا ہماری شریعت نے منع کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کئی ایک نقصانات ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سے روکا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں شراب سے متعلق تو اس کے کئی ایک خرابیاں ہیں۔ انسان کی زندگی جیتے جی انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ جوا وغیرہ کو دیکھیں گے، اس کے بھی کئی ایک نقصانات ہیں۔ سود وغیرہ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے کچھ جانور ہیں جس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، جیسے سور کا گوشت ہے،
اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اگر آپ اس کے باریکیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں انسان کے لیے بہت سے نقصانات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کے خاطر، ہمارے جسم کی حفاظت کے خاطر، ہمارے دین اور ایمان کی سلامتی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے تاکہ بندہ مومن صحت مند ہو کر پوری دینداری کے ساتھ ہماری عبادت کرے اور اس دنیاوی زندگی کو گزارے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی فکر کی ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو۔ اللہ تمہاری سلامتی چاہتا ہے، تمہاری حفاظت کو چاہتا ہے، اور تمہاری حفاظت اور بہتری کے سارے انتظامات اللہ رب العالمین نے کیے ہیں۔ پھر کیوں تم اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد مت کرو، ہلاک اور برباد مت کرو۔ جو انسان حرام چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، غلط چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کی مخالفت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، برباد مت کرو۔ اور یہ بندہ مومن، یہ انسان کتنا نادان ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف اور بربادی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ یہ حرام چیزیں آپ کے لیے بربادی کا اعلان ہے، آپ کے جسم کو کھوکھلا کر دینے والی چیزیں ہیں، آپ کے دین اور ایمان کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں، آپ کی عبادتوں کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس کے نقصانات اگر آپ دیکھ لیں، وہ انسان جو جنت کا خواہاں ہو، جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو، وہ کبھی بھی پھر اس کے پیچھے نہیں لگ سکتا ہے جس کی اس کی قباحتوں کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین صرف پاک اور حلال چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ حلال کھائیں تبھی اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا، آپ اگر حلال راستے پر چلیں تبھی اللہ رب العالمین آپ کو قبول کرے گا۔ بصورت دیگر اللہ رب العالمین نہ آپ کی عبادتوں کو قبول کر سکتا ہے، نہ آپ کے اعمال کو قبول کر سکتا ہے، نہ آپ کے اس کھانے اور پینے کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کئی آیتیں اس طریقے کی نازل فرمائی ہیں کہ اے لوگو حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اسے کھاؤ، جو حرام چیزیں ہیں اور حرام کے راستے ہیں اس کو اختیار مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر آپ حرام کی دولت، جوا اور سود کی کروڑوں کی دولت بھی اللہ کی راہ میں لگائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ شراب پی کر سجدے میں پڑے رہیں گے پھر بھی وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قبول نہیں ہوں گی۔ آپ جوا کی پوری دولت ہی اللہ کی راہ میں لگا دیں، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرے گا، اور آپ کی زندگی کی خود بھی عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ جو بھی حرام کام ہے آپ دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں اگر حرام کام سے جڑا ہوا ہے، آپ کا عمل اور آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی ہماری عبادتیں بالکل تھوڑی ہیں، نیکیاں معمولی ہیں، نیکیاں مختصر ہیں اور گناہ بے شمار ہیں۔ ایسے موڑ پر اگر تھوڑی بہت جو نیکیاں ہم کماتے ہیں وہ بھی اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے اسے بھی ضائع اور برباد کر لیں تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسا سودا مت کیجیے، نقصان اور خطرے میں اپنے آپ کو مت ڈالیے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہے، 2 آیتیں، اس میں اللہ رب العالمین نے جوا اور شراب کے نقصانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ 10 نقصانات اللہ رب العالمین ذکر کیے ہیں، 10 دلیلیں اللہ رب العالمین نے جوا اور شراب کے حرام ہونے کے ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ جو جوا ہیں اور شراب ہیں، پانسے کے تیر ہیں اور یہ آستانے وغیرہ میں چڑھائے گئے چڑھاوے ہیں، یہ سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں۔ رجس اللہ رب العالمین نے کہا گندگی ہے، اور گندگی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ گندی چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے؟ نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کو قبول کرے گا۔ ہم نے حدیث ذکر کی کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ کی معمولی دولت ہو، معمولی محنت ہو، اگر صحیح ہے، صاف ستھری ہے اور سچی نیت سے وہ عمل کی گئی ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبولیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بڑھا چڑھا کر کے اس کو بدلہ دیتا ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہے، گندی چیزیں ہیں یا گندی چیزیں کھا کر عبادت کی گئی ہیں تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرتا،
اسے قبول نہیں کرتا، تو شراب اور جوا کے حرام ہونے کے لیے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لباس صاف ستھرے ہوں، گھر صاف ستھرے ہوں، ہماری زندگی صاف ستھری ہو، تو کھانا بھی اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہی استعمال کرے جو صاف ستھری ہوں، نجس، ناپاک اور گندی چیزوں کو اپنے پیٹ میں داخل نہ کرے، نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ناپاک اور گندی چیزیں ہیں، اور یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور شیطان کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ رب العزت قیامت تک تو مہلت دے دے کہ کسی بھی طور پر تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تیرے بندوں کو تیرے دین سے بھٹکاؤں اور جہنم میں لے کر کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تجھے مہلت ہے، تجھے فرصت ہے قیامت تک، لیکن جو میرے حقیقی بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، وہ تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، وہ تیرے تمام بہکاوے کے باوجود میرے دین سے جڑے رہیں گے، میری عبادت سے جڑے رہیں گے، اور اسے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جو ہاں گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہوں گے وہ تیرے جال میں پھنس جائیں گے اور تو اسے گمراہ کر لے جائے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے، یہ جو جوا ہے یا شراب ہے، اس کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یا اس کی خطرناکیوں کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میرا وعدہ رہا رب العزت کہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کر جاؤں گا، جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو جو انسان یہ کام کرتا ہے اسے سوچ لینا چاہیے کہ شیطان اس سے خوش ہو رہا ہے، ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم شیطان کے راستے پر چل کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رب سے دور جا رہے ہیں، اور شیطان کے ہتھ کنڈے میں اور اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاجتنبوہ، لوگوں اس سے بچو۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جوا اور شراب سے زندگی کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچائے رکھو کہ یہ چیزیں، یہ شیطانی کام ہے، ناپاک عمل ہے، گناہ کے کام ہیں، اور اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم جوا اور شراب سے اپنے آپ کو بچائیں، جوا اور شراب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان چاہتا ہے کہ جوا اور شراب کے ذریعہ آپس میں دشمنی پیدا کر دے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، جو جوا کے اڈے میں رات دن جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کون نہیں جانتا ہے؟ مار پیٹ، لڑائی جھگڑے، اختلافات، وہ کس کے نگاہوں سے اوجھل ہیں؟ سب جو علاقے میں رہتے ہیں اور جواریوں کو جانتے ہیں، وہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ کتنی لڑائیاں ان میں ہوتی ہیں۔ وہ وہاں اڈے کی لڑائیاں گھروں تک منتقل ہو کر کے آتی ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپسی اخوت بھائی چارگی میں دراڑ پیدا ہوتا ہے اور دشمنیاں ہوتی ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان ان گناہوں کے ذریعہ، ان برائیوں کے ذریعہ آپس میں، آپ کی محبت میں، آپ کی بھائی چارگی میں، اسلامی رشتے میں دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ میں دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کی محبت کو دشمنی میں بدلنا چاہتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اڑوس پڑوس کے رہنے والے مسلمان بھائی، ہمارے دوست و احباب، ایک ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن وہ نشہ ایسا نشہ ہے، اور وہ لت ایسی لت ہے، وہ برائی ایسی برائی ہے کہ جو انسان اس کے عادی ہو جائیں اور جو اس برائی میں ملوث ہو جائیں تو پھر اسے نہ اخلاق کا پتہ ہے، نہ کردار کا پتہ ہے، نہ گھر بار کی عزت و آبرو کی کوئی خبر ہے، کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، سب گنوا بیٹھتا ہے، سب لٹا بیٹھتا ہے۔ آپ جواریوں کو دیکھے ہوں گے کہ نشے میں جب آتے ہیں پہلے تو مال و دولت کو ہارتے ہیں، وہ ہار جائیں گاڑی، گھر، بیوی، بچے، ان کے زیورات سب کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے پھر ادھر سے لوٹ کر کے آتے ہیں، راستے میں شراب پیتے ہیں اور کہیں پڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوا کے اڈے میں پیسے ہارے ہیں، بغل میں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہاں شراب پیتے ہیں اور کہیں جنگل جھاڑیوں میں اور کھیت کھلیان میں ایسے ہی نشے کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ نہ انہیں اپنے گھر کی پتہ ہے، نہ بیوی بچوں کی خبر ہے، نہ زندگی کے کوئی حساسیت ان کے نگاہ میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دولت ہار بیٹھے اور زندگی کو داؤ پر لگا بیٹھے، سب کچھ لوٹ لیا، اور اس جوئے کے اڈے نے اس کی ساری چیزیں ختم کر دی اور اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ تو جہاں دشمنی پیدا ہوتی ہے اس کے بڑے نقصانات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کافی ہے کہ وہ انسان جو جوا کھیلتا ہے سب کچھ ہار جاتا ہے۔ وہ ایسی لت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اب لگائیں گے جیت جائیں گے، اب کی بار جیت جائیں گے، اور دھیرے دھیرے جو کچھ وہ کمایا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ محنت اور مزدوری کر کے تیار گھر کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لوٹا بیٹھتا ہے۔ اور کتنے ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں، بیوی کے زیورات کو بیچ دیے ہیں، گھر کی گاڑی کو بیچ دیے ہیں، کوئی ایسے بھی جواڑی ہوتے ہیں جو گھر ہی بیچ ڈالتے ہیں، اور اس
بدحواسی کے عالم میں کچھ تو جان بھی گوا دیتے ہیں، جان بھی گوا دیتے ہیں۔ یہی نشے کی حالت کا عالم ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے، شراب کی حالت میں گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کو نہ بڑے کی تمیز ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، کس کے ساتھ وہ کیا بول رہا ہے، کسے کیا کہہ رہا ہے، کس سے مار پیٹ کر رہا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں، کیونکہ اس کی عقلیں مار دی گئی ہیں۔ نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ اس کے پاس دماغ ہے کہ وہ کس سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ کبھی ماں باپ کو گالی دے دیتا ہے، کبھی بڑوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر لیتا ہے، کبھی بے وجہ کسی سے مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے حادثات اور واقعات ہم آئے دن جگہ جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب جوا اور شراب کے نقصانات ہیں۔ جب عقل ماری جاتی ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، تو انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، گناہ کے ارتکاب کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے قدم کو اٹھاتا ہے، اور پھر انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے کہ اچھے خاصے لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت گر جاتی ہے، اس کا مرتبہ گر جاتا ہے، اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے، اور وہاں بھی اس کا درجہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں بھی اس کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور بغض بھی پیدا ہوتی ہے، بغض کا اظہار بھی، اور یہ بغض بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زمانی منع کیا ہے کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک شخص دوسرے مسلمان سے بغض نہ رکھے، اور یہاں ان جیسی چیزوں میں بغض پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، جلن کا رواج ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اس عمل کے ذریعہ شیطان روکنا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں، کون سا ایسا جواری ہے یا شرابی ہے جسے اللہ کی یاد آتی ہو؟ کون ہو جو اللہ کو یاد کرتے ہوں؟ اسے تو لت لگی ہوئی ہے کہ کب جوا کے اڈے کھلیں، کب شراب کا وہ اڈا کھلے، کب لوگوں کا اجتماع ہو اور ہم جائیں، پیے اور مست ہو جائیں، یا جائیں اور اڈے میں لگ جائیں اور پیسے جیتنے کی ہوس ہو، تڑپ ہو۔ نہ وہ اللہ کو کبھی یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اس کی بڑائی کرتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا کام ہے، اور اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، یہ ایک بندہ مومن کے لیے بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ لیکن یہ ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو دین سے، اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ صرف عقلیں بھی ماری جاتی ہیں اور بدحواسی کے عالم میں بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اس برائی کے ذریعہ یہ شراب اور جوئے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں نماز سے انسان کو روکتی ہیں، نماز سے روکتی ہیں، جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، جو ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، لوگوں نماز قائم کرو، یہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے آپ کو روکے گی۔ لہذا جو انسان برائیوں سے رکنا چاہتا ہو تو اس کے لیے نماز بہترین ذریعہ ہے، اور شیطان اس جوا کے ذریعہ اور اس شراب کے ذریعہ انسان کو اللہ کی عبادت سے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے اور نماز جیسی عظیم دولت سے انسان کو شیطان روکنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے، کیا تم باز آؤ گے، کیا شیطان کی پیروی کرو گے، یا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے ان برائیوں سے رک کر کے؟ تو یہ کئی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں جوا کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کے فائدے کے مقابلے میں نقصان اور اس کے خطرات کہیں زیادہ ہیں۔ جہاں انسان کو کچھ لوگ سوال کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سکون ملتا ہے، اس سے اطمینان اور ٹینشن دور ہوتا ہے، شراب وغیرہ کے سلسلے میں کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ دیا ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو ذہنی طور پر تھوڑا سکون ملتا بھی ہو تو اس کے نقصانات کو آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم کے لیے کتنے خطرناک ہیں، آپ کے روح کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے گناہ اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے، کہیں بھی ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کام اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کیا ہے۔ اگر فائدے زیادہ ہیں تو اس کو کرنا چاہتے ہیں،
اگر یہ دیکھ لیں کہ اس میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، فائدے کم ملیں گے، تو کوئی انسان قدم نہیں بڑھائے گا، کوئی قدم نہیں بڑھائے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے سامنے اصول اور ضابطہ ہے۔ تو یہاں بھی آپ اس چیز کو سامنے رکھیے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شراب سے میرا دل بہلتا ہے، جوا سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے، بے شمار نقصانات ہیں۔ اور ہم نے چند نقصانات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی عبادت سے روکنے والی چیز ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے، آپ کو نمازوں سے دور رکھنے والی چیز ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہیں اور اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب بننے والی چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اور آپ ان چیزوں سے گریز کریں۔ شراب کے سلسلے میں اسلام کے جو احکامات تھے، اگر آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے مکہ اور وہاں کے لوگ شراب پیتے تھے، چونکہ ان کے پاس کوئی اس کی حرمت اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی ایسی چیزیں تھی نہیں۔ جب اسلام آیا تو ظاہر سی بات ہے طبیعتوں میں، لوگوں کے مزاجوں میں یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی، لہذا ایک ہی ساتھ یہ حکم دیتا کہ شراب چھوڑ دو تو بڑی مشکل چیز ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اس طریقے سے ترتیب وار ان باتوں کو ذکر کیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو شراب پی کر کے مت آؤ، نماز کے لیے آؤ تو شراب پی کر کے مت آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں تم گڑبڑی کر دو۔ پھر دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ دیکھو تم جو شراب پی رہے ہو اس میں فائدے کم ہیں، نقصان بہت زیادہ ہیں، اس سے دور رہو، نقصان بہت زیادہ ہے، اس سے دور رہو۔ تیسرا حکم یہ نازل ہوتا ہے کہ جو ہم نے سب سے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ ناپاک چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں اور اللہ کی عبادت سے روکنے والی چیزیں ہیں، لہذا تم اس سے دور رہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حکم سے اور اس آیت کریمہ کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے کہ جو معاشرہ ایسا تھا کہ ہر گھر میں شراب بناتے تھے، لوگ پیتے تھے اور خوب پیتے تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے، آپ یقین مانیے حدیثوں کے اندر ہے صحابہ کرام نے مدینہ کی گلیوں میں شراب اس قدر انڈیل دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نہر جاری ہو گئے ہوں۔ تو صحابہ کرام فوراً حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رک جاؤ، ہم رک گئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور شراب پینا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل کی، صحابہ کرام کو جب خبر ہو گئی کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے تو سب نے ان کے مٹکے کو پھوڑ دیے، اپنے گھروں سے شراب زمینوں پر بہا دیے اور راستے پورے شراب سے بھر گئے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو شراب سے دور رہیے، جوا سے اپنی زندگی کو دور رکھیے۔ آپ یقین مانیے شراب کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی قباحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے، من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرہ، جو اس دنیا میں شراب پیتا ہو اور شراب پی کر توبہ نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے شراب نہیں پلائے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جنت میں جہاں کئی طریقے کی نعمتیں اللہ رب العالمین مومن بندوں کو عطا کرے گا، ایک بڑی نعمت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم اسے شراب طہور پلائیں گے، پاکیزہ شراب پلائیں گے جس میں نہ نشہ ہوگا، نہ کسی قسم کے عقل کی خرابی ہوگی، نہ بدحواسی کا عالم ہوگا، بلکہ وہ خوشی کا ماحول ہوگا، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ شراب اپنے مومن بندوں کو جنت میں پلائیں گے۔ تو جنت کی ہر نعمت لازوال نعمت ہے، اور ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کتنا بد نصیب ہوں گے وہ انسان جو دنیا میں شراب کا عادی ہوں اور توبہ نہ کیے ہوں اور شراب پیتے پیتے اس زندگی سے رخصت ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سے قیامت کے دن جنت میں محروم رکھے گا کہ اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی، جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کے معمولی سے دھوکے کے لیے اور یہ معمولی سی لذت کے لیے میرے بھائیوں جنت کی اتنی عظیم نعمتوں کا سودا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی شراب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور شراب پینے والے کی اللہ رب العالمین 40 دنوں تک عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے، اور اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ انسان توبہ نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ایسے بدبختوں کو اور بدنصیبوں کو اللہ رب العالمین جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی ذلت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ پیپ، ہم جو جسموں سے وہ گندگی جو نکلتی ہے پھنسی پھوڑے سے، اللہ رب العالمین اگر قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے ہوں اگر جہنمیوں کا پیپ پلائے تو کیا عالم ہوگا، اور کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ بندہ مومن
ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے، ایک غلط چیز کی عادت پکڑ لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اتنی بڑی سخت اور پھٹکار اس کے لیے لگا رہے ہوں، اور اس کے لیے ایسی خطرناک چیز ہوں، اور پینے کے لیے جہاں اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شراب اور دودھ کی نہریں ہوں، شہد کی نہریں ہوں، وہاں کچھ بدبختوں اور بدنصیبوں کے لیے ایسے حالات ہوں کہ اللہ رب العالمین اسے پیپ پلائے، جہنمیوں کا پیپ پلائے۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس برائی سے، شراب سے اپنی زندگی کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ شراب پینے والے کو ہماری اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو، جو شراب پیتا ہو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو کوڑے سے مارے جائیں جو انسان شراب کے عادی ہوں۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اگر شراب پیتے ہوں پھر اس کو توبہ کے لیے کہا جائے، اور پھر توبہ کے لیے کہا جائے، اگر توبہ نہ کرتا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسی بھی روایتیں ہیں، ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ ایسے شخص پر سخت سے سخت نکیر کی جائے، اور ایسے لوگوں کو نکارا جائے، ایسے لوگوں کو دھمکی دی جائے جو شراب کے عادی ہوں اور شراب نہ پیتے چھوڑتے ہوں۔ اس سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، معاشرے کا ماحول خراب ہوتا ہے، ان کے اخلاق و کردار میں خرابی آتی ہے، کئی نقصانات ہیں شراب کے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس برائی سے بچیں، شراب سے زندگی کو دور رکھیں۔ آپ کو وقتی طور پر اگر فائدے ہو بھی جائیں تو یہ آپ کے جسم کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے۔ آپ یقین مانیے، ان لوگوں کو ذرا آپ دیکھیے معاشرے میں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے، معلوم ہے کہ یہ شرابی ہیں اور ہمیشہ شراب پیتے ہیں، ان کے جسم پھول کر کے کیسے ہو گئے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر وہ چیک کرائیں تو ہزاروں بیماریاں نکلیں گی، اور ان کے پھیپھڑے، گردے، سارے جسم کے اندرونی حصے خراب ہو چکے ہیں، سڑ گل کر کے ختم ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ جوانی میں کیوں اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جان رہے ہیں، سب کی نگاہ میں یہ مسلم چیز ہے کہ شراب کے اتنے نقصانات ہیں، آپ کے جسم کو خراب کر دینے والی چیز ہے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ آپ کیوں اپنے بال بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے بیوی بچوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے بال بچوں کو بے سہارا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ برائی اور آپ کی یہ بری عادت اس بات کا پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے بال بچوں سے اور اپنے مستقبل کی فکر سے بیگانہ ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جیون کی حفاظت کیجیے، زندگی کی سلامتی کی فکر کیجیے، گناہوں سے، غلط عادتوں سے، نقصان دہ چیزوں سے اپنی زندگی کو بچائیے۔ اگر جوا کی بات کریں، یہ میلے آپ جو ابھی دیکھے ہوں گے، یہ کیسا میلہ تھا؟ یہ جوا کا میلہ تھا، صرف جوا کے اڈے لگے تھے اور یہی سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور یہ معروف ہے آج سے نہیں، سالوں پہلے تک۔ کتنے لوگ کام کاج کو چھوڑ کر کے آ گئے اس میلے میں جوا دیکھنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، اور کچھ شراب پینے کے لیے بھی آئے ہوں گے، چونکہ یہ ایسا ہی میلہ ہے جس میں جوا کے اڈے لگتے ہیں، اور جس میں کھیلنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے۔ یہ غیروں کا تہوار ہے، یہ غیروں کا تہوار ہے۔ ایسے میلے میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ ایسے میلے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلہ ہے، میلہ ہے۔ یہاں اہل علم نے دو تقسیم کی ہیں۔ کچھ میلے ایسے لگتے ہیں جس کا کسی کے دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ہٹیا بازار وغیرہ ہے، ہفتے میں ایک دن خاص کیا جاتا ہے، لوگ اپنے حساب سے سامان بیچنے کے لیے لاتے ہیں اور خریدنے والے اپنے حساب سے سامان خریدتے ہیں، کسی کے دین اور دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسی جگہوں پر، ایسی منڈیوں میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو میلے جو ہمارے علاقے میں عموماً لگتے ہیں، یہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں یہاں کے، ان کی تہواروں سے خاص ہیں۔ وہ پہلے اس میں پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، پھر ان میلوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو ان کے دھرم اور دین کے ساتھ جڑا ہوا میلہ ہے، لہذا ایسے میلوں پر ایک مسلمان کا شریک ہونا ناجائز اور حرام ہے، حرام ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، چونکہ یہ اس کے دین اور عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ خاص ان کے دین کے حساب سے اور اس دین متعین دن میں یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، اور پوجا کے ساتھ اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے پر چڑھاوے کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کیسے ایسی جگہوں میں جا سکتا ہے؟ کیسے جا سکتا ہے ایسی جگہوں پر؟ جائے کہ وہاں آپ جوا کھیلیں، یہ تو اور بڑی قباحت والی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ جوا کے اڈے لگاتے ہوں ایسے میلوں میں، ان کو سوچنا چاہیے آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ ان علاقے میں ان لوگوں کو دیکھیے ذرا جو زندگی بھر جوا کھیلتے ہیں، کوئی ترقی ہوئی ہے؟ وہی بھوک مری، محتاجگی، قلاشی کی زندگی
جو بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی وہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور در در بھکاری کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ آج چند پیسے جیت لیے، کل سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، اور وہی یہاں وہاں گھومتے پھرتے ہیں اور شراب پی کر کے بد اخلاقی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ انسان جو محنت کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، ترقی کرنے کی فکر کرتا ہے اور کسی بھی حلال تجارت سے جڑ کر ترقی کرنا چاہتا ہے، چند سالوں میں ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے اور اچھی خاصی روزی روٹی کماتا ہے اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جواری اور یہ شرابی پوری زندگی اور پورے بال بچوں کی اپنی نسلوں کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی زندگی کتنی بہترین ہے جو محنت کرتا ہے اور ترقی کی فکر کرتا ہے، اور یہ جواری چاہے لاکھوں میں کما لیں لیکن کچھ ترقی نہیں کر پاتے۔ یہ وقتی طور پر یہ حرام کی دولت ہے جس میں بقا نہیں ہے، ٹکاؤ نہیں ہے، پائیداری اور مضبوطی نہیں آتی ہے۔ آج ہیں، کل وہ ساری کی ساری حرام کی دولت ادھر سے کمائے ادھر سے دولت چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ میلے ٹھیلے اور اس طریقے کے یہ جوا کے اڈے، ہم اور آپ اس سے دور رہیں۔ ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی، ہمارے بال بچوں پر اس کا غلط اثر پڑے گا، اس کی زندگی میں اس کے خراب نتائج آئیں گے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو اچھے راستے پر لے کر کے جائیں، اس کو اچھی چیزیں سکھائیں، آپ بھی اچھے بنیں اور آنے والی نسلوں کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جوا، یہ شراب، یہ اخلاقی خرابی کی انتہائی گراوٹ والے اعمال ہیں۔ اس سے آپ کے اخلاق خراب ہوں گے، جسم خراب ہوں گے، دین اور ایمان خراب ہوگا، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کون ایسا شرابی ہے جس نے کچھ ترقی کیا ہو شراب پی کر کے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے زندگی کی بربادی کے، زندگی کے تباہی کے، اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جوا کو بھی دیکھ لیں، جوا کھیلنے والے زندگی بھر کھیل رہے ہیں لیکن کوئی ویسی ترقی نہیں کر پائے ہیں۔ نہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، نہ عالیشان عمارت ہے، نہ اچھے خاصے فخر کرنے والی دولت ہیں، نہ بڑی بڑی کاریں ہیں۔ کیا آدمی جس پر فخر کرے کہ میں جوا کھیل کر کے اتنا بڑا ہو گیا ہوں؟ حرام کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کبھی نہیں دیتا۔ آپ کروڑوں بھی کمائیں، چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیماری، مصیبت، پریشانی اور حرام راستے نکالتا ہے اور ساری دولتیں چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ حرام چیزوں کو پسند نہیں کرتا، حلال دولت کو قبول کرتا ہے۔ زندگی کو پاکیزہ رکھیں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں، گناہ کے کاموں سے دور رہیں۔ سود سے متعلق بہت سی باتیں کہنی تھیں لیکن ایک دو بات بتا کر کے میں ختم کر دیتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ سود سے متعلق علاقے میں اس کا بھی رواج بالکل عام ہے اور لوگ اس کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے جوا سے متعلق ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ یہ لوگ جو ڈریم 11 کھیل رہے ہیں اور اس میں لوڈو وغیرہ کئی طریقے کی چیزیں جو آتی ہیں جو جس کو لوگ جوا نہیں شمار کرتے ہیں، میرے بھائیوں، چاہے آپ جا کر کے کھیت کھلیانوں میں کھیلیں، اڈے لگائیں یا موبائل میں کھیلیں، اگر جوا ہے وہ تو جوا ہے، اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں، گناہ برابر ہے، نقصان برابر ہے اور اس کی ساری وعیدیں اور سارا وبال جان آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ لہذا یہ جو ڈریم 11 لوگ کھیل رہے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جوا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں، محنت اور مزدوری اور اچھے کاروبار کریں اور زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سود سے متعلق علاقے میں جو خواتین وہ جو 10 روپے یا 20 روپے گروپ والا جو سسٹم ہے یہ بھی حرام ہے۔ یہ پورا کا پورا سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے۔ آپ کے گھروں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے رزق کو یہ ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، اس سے اپنے گھروں کو بچائیں۔ ان کاروباروں میں یا اس طریقے کے جو سودی گروپ چل رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کوئی بھی آئے، مرد کمانے کے لیے کافی ہیں۔ آج آپ کے کل تک وہ آپ کے بغیر کما سکتے تھے، آج آپ کی 10 روپے اور 20 روپے سے ان کے گھر کا کیا ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ آپ ان کے گھر میں بربادی لا رہی ہیں، آپ ان کے گھر میں حرام چیزوں کو دستک دے رہی ہیں اور ان کے گھروں کو حرام کی لت لگا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں پر خراب اثر پڑے گا۔ آپ کے کاروبار میں اللہ اگر حرام کی پرورش ہے، حرام کا کھایا ہوا مال اللہ قبول نہیں کرے گا، عبادتیں قبول نہیں کرے گا، آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی۔ لہذا اس گروپ کے سسٹم کو توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے رجوع کریں اور ان گروپ کے سسٹموں کو چھوڑیں کہ یہ پورا کا پورا سودی کاروبار پر مشتمل ہے۔ ہمارے بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں، کچھ مرد بھی پیسے وغیرہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، ان کے رویے کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بڑی اخلاقی گراوٹ کے شکار ہوتے ہیں اور بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں۔ لہذا اپنے گھروں کی حفاظت کریں، ان سودی کاروباروں سے اپنے گھروں کو بچائیں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں اور اس کاروبار سے اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے ان کو شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ اگر قیامت کے دن ایسا حشر ہو تو بڑے
نقصان دہ والی چیز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ سود لینا دینا نہیں چھوڑتے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور کسی کی مجال ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہو تو اتنی سخت وعید ہے۔ اور شراب وغیرہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 10 طرح سے وعیدیں سنائی ہیں۔ شراب کو پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، لانے والے، جس کے پاس لے جایا جا رہا ہو اس کے لیے شراب کی جانب رہنمائی کرنے والے اور شراب کی نچوڑنے والے، سارے کے سارے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جو شراب پیتے ہوں، پلاتے ہوں، بیچتے ہوں، خریدتے ہوں، کہیں فروخت کرنے کے لیے اپنے گاڑیوں میں لاد کر کے لے کر کے جاتے ہوں، کسی کو شراب کی دکان کی جانب رہنمائی کرتے ہوں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو شراب سے متعلق اور بھی کئی طریقے کی وعیدیں ہیں، دھمکیاں ہیں، لہذا ہمیں شراب سے دور رہنا چاہیے۔ جوا بھی بہت خطرناک ہے، آپ کی زندگی کی اور آپ کی کمائی ہوئی دولت کو برباد کرنے دینے والی چیز ہے، آپ کی دولت کو چھین لینے والی چیز ہے، آپ کے سارے سرمایے کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اس سے بچیں۔ اور سود آپ کے خاندان کو، آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر کی برکتوں کو ختم کر دینے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات سے دولت کو بڑھاتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سودی کاروبار سے، شراب سے اور جوا سے بچائے رکھیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جوا، شراب، سود میں لٹیں لٹائیں دولتیں، جوا، شراب، سود میں لٹیں لٹائیں دولتیں، نہ مدرسوں کو دے مدد، نہ دیں غریب کو زکوٰۃ۔ ہمیں اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مدرسوں کے لیے، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن شراب پینے کے لیے، سودی کاروبار کرنے کے لیے اور جوا کھیلنے کے لیے لاکھوں کی دولت ہمارے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کو خرابی سے بچائیں، اچھے بنیں، صحیح چیزیں کھائیں، حلال چیزیں کھائیں اور حلال کام کریں، نیک کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی مختصر ہے، کب ختم ہو جائے گی، کب آخری بلاوا آ جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوئی نہیں جانتے ہیں۔ لہذا اس زندگی کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کریں، حرام چیزوں کے استعمال سے جسم کو برباد کرنے سے بچائیں، اپنے ایمان کو خراب کرنے سے بچائیں، حلال چیزیں کھائیں، اللہ کی عبادت کریں، بال بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں اور ان کو دونوں اعتبار سے، دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت تو ہم تمام لوگوں کو حلال چیزیں کھانے اور حلال کام کرنے اور حرام چیزوں اور حرام راستوں سے بچتے رہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔